بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات عطا فرماتے ہیں.
اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ تاریخ سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ میں آگے بڑھنے سے قبل ایک بات خاص طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں تاریخ پر بہت کم بات کرتا ہوں، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، جن اساتذہ کرام سے ہم نے تعلیم حاصل کی وہ اپنے اپنے فن کے ماہر تھے۔ ان کا ایک تجزیہ ہے کہ اسلامی تاریخ سے زیادہ مظلوم تاریخ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اس تاریخ پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج کا موضوع تاریخی ضرور ہے، لیکن اس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے ساتھ ہے۔ میرا آج کا موضوع سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ امت مسلمہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں۔ یہ موضوع سن کر آپ کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ یہی خیال آیا ہوگا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خاندان سمیت انتہائی مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا۔ 1500 سال گزرنے کو ہے، امت مسلمہ نے کیا کیا؟ لیکن میں اس پر کچھ بھی نہیں کہوں گا، میرا موضوع اصل میں کچھ اور ہے۔ توجہ چاہوں گا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا 11 ہجری کو، اور اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 7 برس تھی، بچپن کا دور۔ دوسری طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں 61 ہجری میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس وقت آپ کی عمر 57 برس تھی۔ 57 میں سے ابتدائی 7 سال نکال لیں، دلچسپ بلکہ دلچسپ نہیں، دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے لے کر جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے 2 چیزیں بتائی گئیں۔ پہلی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹی دی، جسے پنجابی میں گڑ دی کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، یہ دونوں شہزادے نماز کے دوران آ جاتے، کندھوں پر سوار ہو جاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ لمبا کر دیتے۔ یہ باتیں میں دوہرا رہا ہوں، بچپن سے لے کر ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہم سنتے آ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ دونوں شہزادے آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اتر کر ان دونوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو کندھوں پر اٹھایا، صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا کیا خوب سوار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ سواری کون سی ہے۔ علی ھذا القیاس، یہ چیزیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد
ہمارے علماء، ہمارے خطباء، ہمارے واعظین لمبی چھلانگ مارتے ہیں اور درمیان میں پورے 50 سال کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے براہ راست میدان کربلا پہنچ جاتے ہیں، کوفہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان میں سے کسی بات سے بھی کوئی انکار نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر جب اتنی لمبی چھلانگ ماری تو پھر ہوا کیا؟ آگے جا کے ہمیں کچھ اور باتیں بتائی گئیں۔ میں اشارتاً آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ کربلا کے اندر کیا کچھ ہوا یہ ہمیں حقائق نہیں بتائے جاتے، ہمیں تو باقاعدہ رواں تبصرہ، جسے استاد جی رننگ کامنٹری کہتے ہیں انگریزی میں، وہ سنائی جاتی ہے۔ سونی صاحب، یوں لگتا ہے کہ جیسے علماء کرام نے باقاعدہ وہاں کیمرہ لگا رکھا تھا، اور ایک نہیں، کرکٹ میچ کے دوران تو 10-12 کیمرے کام کرتے ہیں نا، ایسے لگتا ہے کہ علماء کرام نے وہاں کو 20-50 کیمرے لگا رکھے تھے۔ ایک ایک جزی کربلا کی بیان کی جاتی ہے، اور پھر اس میں بہت کچھ ایسا شامل کر دیا گیا جس کو نہ عقل مانتی ہے، نہ تاریخ مانتی ہے، نہ شریعت مانتی ہے۔ میرا آج کا سوال یہی ہے کہ یہ جو درمیان والے 50 سال ہیں، اگر قیامت والے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کائنات کی بارگاہ میں مدعی بن کر کھڑے ہو گئے کہ الہ العالمین، بڑا سخت لفظ استعمال کروں گا، یہ وہ ظالم امت مسلمہ ہے جس نے میری پیدائش کا تذکرہ کیا، میری گٹی کا تذکرہ کیا، میرے عقیقے کا تذکرہ کیا، میرے بچپن کے واقعات کو بڑا کھول کر بیان کیا، اور اس کے بعد لمبی چھلانگ ماری۔ درمیان میں 50 سال یہ امت اس قدر بھوکی تھی کہ پورے 50 سال کھا گئی، براہ راست سیدھے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ اس امت سے الہ العالمین یہ سوال کیجئے کہ 11 ہجری سے لے کر جب میری عمر 7 سال تھی 61 ہجری تک، درمیان والے 50 سال کو یہ امت کیوں نہیں بیان کرتی رہی؟ میں آج مقدمہ دائر کرتا ہوں اللہ کی عدالت میں کہ رب کائنات اس امت سے درمیان والے 50 سالوں کا حساب لیجئے، اپنی ایمانداری سے بتائیے، کیا عالم، کیا جاہل، کیا کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، میں آپ کو بتایا کہ فرقہ وریت کا یہاں سبق نہیں پڑھا تھا، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں فرقہ وریت کا تصور ہی نہیں۔ الہ العالمین کوئی پیر تھا، کوئی مرید تھا، کوئی ختم دلاتا تھا، کوئی ماتم کرتا تھا، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا تھا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا تھا، کوئی قبروں کی پوجا کو شرک کہتا تھا، کوئی قبروں کی پوجا کو جائز سمجھتا تھا۔ الہ العالمین اس ساری امت مسلمہ سے یہ سوال کیجئے کہ میری عمر کے 50 سال انہوں نے کہاں برباد کر دیے، ان 50 سال کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ہے وہ بات جو آج میں خصوصی طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بھول جائیے کہ میں وہ 50 سال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرا آج کا موضوع صرف اور صرف سوالات پر مشتمل ہے، اور یہ ذمہ داری میری آپ کی سب کی ہے۔ ہم ہر جمعے مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے بعد میرے پاس بھی بھائی آتے ہیں، محبت ہے، ان کی شفقت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اس انداز سے بات نہیں کرتا
جو ہماری اکثر مساجد کا مزاج ہے کہ مولوی صاحب مسجد کمیٹی کے پابند ہیں کہ استاد جی اس موضوع پر بھی کوئی جمعہ پڑھا دیجیے. میں کہتا ہوں جی بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ جلسے کروائیں، آپ سیمینار کروائیں، آپ دروس کروائیں، آپ سالانہ کانفرنس کروائیں، آپ ماہانہ اجتماع کروائیں، آپ جمعے کا خطبہ کروائیں، لیکن جن کو بلائیں ان سے کچھ سوالات کیجیے کہ حضور والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے کے 7 سال اور واقع کربلا، ان سب کو ملایا جائے تو یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا صرف اور صرف 13% بنتا ہے. باقی 87% کہاں ہے؟ ہمیں جب یہ بتایا جا سکتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ آمنہ کے گھر میں آنکھ کھولی، ہمیں بتایا گیا سیدہ حلیمہ کا دودھ پیا، ہمیں بتایا گیا ننیال مدینہ میں تھے، ہمیں بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی وفات مقام ابوا پر ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ ام ایمن تھی، ہمیں بتایا گیا کہ عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، 8 سال کی عمر میں عبد المطلب دنیا سے چلے گئے، ہمیں بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن شرم و حیا کا نمونہ تھا، ہمیں بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی مثالی تھی، ہمیں بتایا گیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار مثالی تھا، ہمیں بتایا گیا کہ نبوت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، ہمیں بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائیں، تجارت کی. کس قدر ظلم ہے، کس قدر ظلم ہے کہ جن شہزادوں کے ساتھ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار تھا ان کے بارے میں ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوتی ہے، صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور جب ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھتے ہیں تو وہ 2.25 سال بنتا ہے. ان 2.25 سالوں کے دوران سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی؟ اگر نہیں کی تو ثبوت کیا ہے؟ دور آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مدت ہے کم و بیش 11 سال، میں 11 منٹ 11 گھنٹے یا 11 دن یا 11 ہفتوں یا 11 مہینوں کی بات نہیں کر رہا. کتنا عرصہ جی؟ اس دوران سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کیا تھے؟ اس وقت عمر کتنی تھی؟ پہلی شادی کب اور کس کے ساتھ ہوئی؟ اس شادی کے اخراجات کس نے اٹھائے؟ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شہزادہ اپنی گزر بسر کیسے کرتا تھا؟ ذریعہ معاش کیا تھا؟ تاریخ پلٹا کھاتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں سیدنا عمر کی شہادت کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدت خلافت ہے 12.25 سال. قرآن کی تدوین کی، بحری بیڑا تیار کیا، بے شمار کارنامے ہیں جو ہمارا آج کا موضوع نہیں. ان 12.25 سال کے دوران سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کیا تھے؟ آج تک کبھی آپ نے سنا کسی سے؟ کوئی نہیں بتاتا. پھر شہادت ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کی شہادت کے دوران سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ انہوں نے کون سا تاریخی اور مثالی کردار ادا کیا؟ سیدنا عثمان شہید ہوتے ہیں، خلافت آتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
اہل کوفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر کے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کرتے ہیں. اس معاملے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا؟ میرے پاس تاریخی واقعات موجود ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بطور مشیر کس کے ساتھ سب سے زیادہ مشورے کیے، لیکن مولوی آپ کو نہیں بتائے گا، ذاکر آپ کو نہیں بتائے گا. سگے والد کا دور خلافت ہے اور یہ تقریباً 4.25 سال ہے. اس دوران سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن حالات سے دوچار تھے؟ آج کسی بدبخت لعنتی کا جی چاہے وہ اٹھ کے اگر کوئی گناؤنا الزام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد کر دے، نعوذ باللہ خاکم بدہم، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی خلافت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جائیدادیں زمینیں بنا لیں، اپنی پراپرٹیز بنا لیں. کیا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اور آگے بڑھیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں. دور معاویہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی ہیں. دور خلافت ہے 19 سال. اب یہ کیلکولیشن آپ کر لیں، 11 اور 2 13، 13 اور 12 25، 25 اور 5 30، 30 اور 19 49. یہ 49.25 سال یا 49.5 سال، آپ 50 سال کہہ لیں، پورے ہو گئے. یہ 50 سال کے دوران کیا صدیق کائنات، فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حیدر کرار، کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان 5 کا دور خلافت گزرتا ہے؟ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلیفہ مانا؟ اگر مانا تو پھر ہمیں کیا بیماری ہے کہ ہم آج ایسے لوگ جن کو قرآن تک صحیح پڑھنا نہیں آتا، ان کی باتیں سن کر ان عظیم ہستیوں پر تان کرتے ہیں. اور جی باغ فدق سوال ہے، جا کر پوچھیے علماء کرام سے کہ باغ فدق اگر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کے نواسوں کا حق تھا، وہ اللہ کا شیر جس کا نامی اسم گرامی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے خاندان کو لے کر اگر کوفہ پہنچ سکتے ہیں تو کیا اپنا حق نہیں لے سکتے؟ میں ایک بار پھر عرض کر دوں، موضوع کیا ہے؟ امت مسلمہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں. یہ وہ سوالات ہیں جن پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے حالات کیا ہیں ان کو ایک طرف رہنے دیں. مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ صدیق کائنات فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے صرف خلیفہ ہی نہیں تھے بلکہ امام بھی تھے. کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام ہستیوں کی بیعت کی یا نہیں کی؟ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس کا ثبوت ضروری ہے، اس کا تذکرہ ضروری ہے. اور پھر یہیں پہ بس نہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا تذکرہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ وہ ہستیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. 100-150 سال پیچھے فوت ہونے والے کچھ علماء، کچھ صوفیاء، جب ہم ان کے حالات زندگی سارے کے سارے جھوٹ سچ ملا کے کتابوں کے اندر ذکر کر سکتے ہیں، تو پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قدر ظلم کیوں کہ ہم ان کی زندگی کے 50 سال ہی کھا گئے؟ اگر میں یہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سوال کروں کہ بتاؤ بھائی
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ کل کتنی شادیاں کی؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اولاد کتنی تھی؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ان بچوں کے اسمائے گرامی کیا تھے؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ کیا خلفائے راشدین اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایسے حالات تھے کہ جنہیں ناخوشگوار یا تناؤ والے کہا جا سکتا ہے؟ اگر ایسے حالات ہیں تو تاریخ خاموش کیوں ہے؟ بدترین ظلم ہمیں صرف آج تک اتنا ہی بتایا گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام شہر بانو تھا۔ اس دور میں ایک بیوی کا تصور ہی نہیں تھا۔ باقی بیویاں کہاں گئیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ صرف ایک اشارہ کر دوں، جب ان حقائق کو ٹٹولا جائے گا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے احباب میرے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں، جیمنی سے پوچھ لیں، گوگل سے پوچھ لیں، پھر میرے پاس آئیے گا کہ ہم نے محنت کی، ہم نے کوشش کی، یہاں تک کہ ہم نے علماء کرام سے بھی پوچھا تو ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکا۔ اور کیوں نہیں مل سکا اس کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا جب آپ میرے پاس تشریف لائیں گے۔ آج میں صرف یہاں پر سوالات کرنے کے لیے کھڑا ہوں، صرف ایک اشارہ کرتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے اسمائے گرامی، جن میں شہدائے کربلا بھی شامل ہیں، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو سوائے شہر بانوں کے۔ بھائی خالد جی، کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کہ نبی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی بیویاں کون تھیں اور ان کے نام کیا تھے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ جب ہم یہ تذکرہ کھولیں گے، جملہ نوٹ کیجئے، میں کسی مسلک کا نام نہیں لے رہا، میں کسی پر ذاتی تان نہیں کر رہا، جب ہم یہ تذکرہ کھولیں گے تو ساتھ ہی ہماری آنکھیں کھل جائیں گی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ایک بات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، ذرا دوسری بات کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن سیدہ فاطمہ خاتون جنت اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سگی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ جا کر مولویوں سے پوچھ لیجئے اس نکاح میں ولی کون تھا، گواہ کون تھے، دلہا کون بنا، دلہا بھائی کون بنا، دلہا کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بڑا غور و فکر کرنے کے بعد اس موضوع کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج تاریخ کا نام لے کر ہمارے دماغوں کے اندر خناس بھرا جاتا ہے۔ اگر صدیق کائنات فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھنے سے پہلے اللہ ہمیں موت دے دے، انہوں نے خلافت میں کوئی گڑبڑ کی تھی، تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا غیرت مند ترین نواسہ خاموش کیوں رہا؟ اگر خاموش رہا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ آج ایک بغیرت اٹھ کے بکواس کرتا ہے، بڑے معتقد ہیں اس کے، میں نام نہیں کسی کا لیتا، کہتا ہے امام مہدی آ کر کہہ دیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست صحیح تھی تو میں امام مہدی کی بات بھی نہیں مانوں گا۔ ثبوت موجود ہے، جس کو چاہیے میرے فیس بک پیج پر جا کر دیکھ لے، میرے نام سے موجود ہے۔ گھروں کے رکھوالے جب غافل ہو جائیں تو گھروں پر ڈاکے پڑ جایا کرتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو حقائق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، زندگی میں آپ نے آج تک یہ سوالات کسی سے نہیں سنے ہوں گے اور آپ نے بذات خود بھی ان پر غور نہیں کیا ہوگا۔ پوچھیے علماء کرام سے کہ حضور والا ذرا بتاؤ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کس کے ساتھ تھی، وظیفہ کس سے لیتے تھے، وزیر مشیر کس کے بنے؟ اگر ان سوالوں کے جواب نہ ملے، اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں قیامت والے دن
ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس عظیم ہستی سے کوئی بھی نہیں چھڑا سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔